اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. روحی عبید اور عبید علی، سینٹر فار پارٹی سائنسز. ہم نے موضوع کا آغاز کیا تھا ڈسکشن آن اسٹرائل مینوفیکچرنگ ڈی ایس ایم کے حوالے سے اور گاؤننگ کے حوالے سے. اس پہ انیشیل گفتگو کی تھی اور انیکسچر 1 کے پس منظر میں ہم اس گفتگو کو گاؤننگ کو آگے بڑھائیں گے. جی، اب انیکسچر 1 کیا ہے؟ یہ ایک اہم اور سنجیدہ اور بہت نازک موضوع ہے. یہ کس طرح پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اوپر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو کرنا میرا خیال ہے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سمجھیں اور اس پر عبور حاصل کریں. آنے والے دنوں میں دنیا جو ہے وہ انیکسچر 1 اور اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کرے گی. یعنی کہ انیکسچر 1 جو ہے وہ فرام مینول انسانی ہاتھوں سے نکل کر چیزیں کس طرح آٹومیٹک کی طرف جا رہی ہیں، کس طرح مشینوں کی طرف جا رہی ہیں اور کتنا زیادہ کنٹرول کا تقاضا کرتی ہیں، کتنا زیادہ جو ان کی امیدیں ہیں وہ مستحکم ہو چکی ہیں، فوکسڈ ہیں. اب آپ پوچھتے ہوں گے کہ آخر اسٹرائل ڈرگ کے اوپر اتنی امپورٹنس کیوں ہے؟ دیکھیے، اسٹرائل ڈرگ کا مطلب یہ ہے کہ جن میں جراثیم نہیں ہے. اب جراثیم کا مطلب جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ والا زندہ سانپ جو 1 سے 2 ہو جاتا ہے، 2 سے 10 ہو جاتا ہے اور 10 سے 100 ہو جاتا ہے، وہ نہ موجود ہو. انسانی باڈی میں جب یہ انفیکشن پیدا کرتا ہے یعنی کہ گرو کرتا ہے تو وہ ڈیمیج کرتا ہے اور ڈیمیجز لائف تھریٹننگ ہوتے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں جلی جاتی ہیں. برین کے اندر ڈیمیج اگر شروع ہو جائے انفیکشنز تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سرسام ہوتا ہے، اور اگر ہڈیوں میں انفیکشن ہو جائے تو کیسے ختم کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور بہت سا آسان بھی ہوتا ہے. لیکن انفیکشن از اے ویری امپورٹنٹ ایشو جب باڈی کے اندر چلا جائے. تو اگر آپ کسی بیمار آدمی کو کوئی ڈرگ دیں انٹراوینس، آپ کا جو بلڈ ہے وہ اسٹرائل ہے، اس بلڈ میں اگر کوئی جراثیم چلا جائے تو وہ ملٹیپلائی کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے. اور بعض دفعہ نقصانات جو ہیں وہ ارریورسیبل ہوتے ہیں، مطلب واپس نہیں آ سکتے. اتنے خطرناک نقصانات ہو سکتے ہیں. یہ بچوں کو میں دیا جائے، بوڑھوں میں دیا جائے، امیونو کمپرومائز میں دیا جائے، یا ایون جو لوگ اس میں ہو طبیعت خرابی میں، بیماری میں آپ کی امیونٹی ویسی کمزور ہو جاتی ہے، اس پر اگر آپ کے خون کے اندر جراثیم چلا جائے تو ایک اچھا خاصا وہ تھریٹننگ صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. تو اسٹرائل جو پروڈکٹ ہے جو کہ خون میں براہ راست انفیوز کیا جاتا ہے، انٹراوینس دیا جائے یا انٹراماسکولر جائے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹرائل ہو. اس میں جراثیم 0 سے کم ہو، ایک بھی جراثیم اس میں الاؤ نہیں کرتے. اب یہ بات انشور کرنا، یقینی بنانا، یہ اچھا خاصا محنت طلب ہے اور بہت سائنٹیفک ہے. تو اس موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے تھوڑا شیئر کر لوں کہ بعض دواؤں کو ہم ہیٹ نہیں دے سکتے، ان کو ہم ریز سے جو ہے وہ جراثیم مارنے کی کوشش نہیں کر سکتے، کیونکہ دوائیں اپنا اثر کھو دیتی ہیں یا وہ کام کرنا کھو دیتی ہیں. تو اس لیے ہم ان دواؤں کو ہیٹ سے یا ریز سے یا کیمیکل کے ذریعے جراثیم اس سے صاف نہیں کر پاتے. تو ان کو ہم ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں پہ جراثیم بالکل نہ ہو. اس جگہ کو ہم کہتے ہیں ایسیپٹک ایریا. جراثیم کا 0 کرنا عملی طور پر ممکن نظر نہیں آتا، تو ہم اس کو کہتے ہیں ایشورنس لیول، کہ ہم اسٹڈی ایشورنس لیول کریں، یعنی کہ لوئسٹ لیول تک لے جائیں. اور وہ بہت کم ہے، اس میں 10⁻⁻6 لاگ ہے، یعنی کہ وہ بہت، یہ اس کا ایشورنس لیول ہے 10⁻⁻6 لاگ. آئیے جی، اب دیکھیے، ایک ہے رکشہ چلانے والا اور ایک ہے جہاز چلانے والا. ان کیس آف ایمرجنسی آپ جہاز چلانے والے سے رکشہ چلانے کا کہہ سکتے ہیں، لیکن رکشہ چلانے والے سے آپ جہاز چلانے کا نہیں کہہ سکتے. تو فارماسیوٹیکل میں جو لوگ ٹیبلٹ مینوفیکچرنگ میں انوالو ہیں یا جو لوگ کریم آئنمنٹ بنانے میں انوالو ہیں، وہ کریم آئنمنٹ جو بلڈ سے کانٹیکٹ میں نہیں آتا ہے. اور جو لوگ انجیکٹیبل بنانے میں انوالو ہیں، اس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا رکشہ چلانے میں اور جہاز چلانے میں فرق ہے. تو انجیکٹیبل ایریا بنانا، خاص طور پہ ایسیپٹک ایریا میں کام کرنا، اس کے لیے آپ کو ہائی اسکل چاہیے ہوتا ہے، بیسٹ ایپٹیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے، نالج چاہیے ہوتا ہے، مستقل نظر رکھنی ہوتی ہے. تو اس میں گاؤننگ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو ہم ایریا کلاسز کو میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ایک ایریا ہے کلاس ڈی، ایک ہے کلاس سی، ایک ہے کلاس بی، ایک ہے کلاس اے. یہ جو کلین روم کے مختلف ایریاز ہیں، یہ جو ایریا ہے اس میں ISO میں اس کو ہم 8، 7 اور 5 کے طور پہ پڑھتے ہیں. ISO کے اندر ادھر ہم ABCD کی طرف پڑھتے ہیں. تو جو سیپٹک ایریا ہے جہاں پہ آپ فلنگ کر رہے ہوتے ہیں ان دوا کی، جس نے مزید کسی پروسیس سے نہیں گزرنا، سیدھا بلڈ میں جانا ہے، وہ ایریا کہلاتا ہے کلاس اے یا ISO 5. تو اس میں پارٹیکلز 0 ہونے چاہیے یا کتنے ہونے چاہیے، سب ڈیفائن ہے.
تو پارٹیکل کو روکنے کے لیے وائبل یعنی زندہ، نان وائبل مردہ، اس کے لیے بڑے کچھ کیے جاتے ہیں. تو آپ ہمارا گوننگ پہ واپس آتے ہیں. میڈم بتائیے، میں نے تو 5 منٹ لے لیے کہ کیا ہوتا ہے گوننگ کے اوپر. جی، جو آپ نے توحید باندھی ہے اس کو میں آگے لے کے چلوں کہ جب اتنا ہم کرٹیکل ایریا ہے اس میں ہم کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ ایریا جس میں جراثیم نہیں ہونے چاہیے، اس کے لیے وہاں انسان کام کرے گا تو انسان کے لیے پراپر گوننگ ہونی چاہیے جو کنٹامنیشن کو روک سکے. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. تو اس کے لیے ایسیپٹک پرسنل گوننگ پروگرام ہوگا. اس کے 4 سٹیجز ہیں. پہلا سٹیج انیشیل ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن. ٹھیک ہے. سیکنڈ سٹیج گورننگ کی ٹریننگ، اس کو پریکٹس کروانا اور اس کو آبزرو کرنا. تھینک یو. ٹھیک ہے. تھرڈ سٹیج کہ کوالیفیکیشن ٹو انٹر دی گریڈ بی ایریا، یعنی گریڈ بی ایریا میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا ہوگا. ہر آدمی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اینڈ اسٹیج 4 مینٹیننس آف دی پروگرام، یعنی کہ پیریوڈیکلی اسے مانیٹر کرنا. یعنی کہ جو گوننگ ہے اس کا باقاعدہ پروگرام ہے. تو پہلے آپ نے کیا بتایا میڈم، کیا پروگرام ہے؟ یہ اسٹیج 1 جس میں انیشیل ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن دی جائے گی. اب جی، اب اس میں کیا کیا ٹریننگ اور ایجوکیشن کیا دی جائے گی؟ جی، کیا دی جائے گی؟ اس کو سب سے پہلے تو ہائیجین کے بارے میں بتایا جائے گا، بیس کیا جائے گا. ہائیجین کیا ہے، ہائیجین کو کیسے آبزرو کرنا ہے، کیا کیا پریکٹس کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ ہے مائکرو بایولوجی، جراثیم کیا ہیں، کیسے گرو کرتے ہیں، کیسے ان کی گروتھ کو منیمائز کرنا ہے، کیسے روکنا ہے، یہ سب چیزیں. پھر کلین روم پریکٹس کیا ہے، کنٹامنیشن کیسے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کلیننگ، ڈس انفیکشن، اسٹرلائزیشن، سینیٹائزیشن، یہ سب کیا ہے. اچھا، کیا آپ کیا ہوتی ہے ڈیزائن کا اوور ویو کیا ہے، پرسنل کو کیسے مانیٹر کرنا ہے، کلین روم میں کیسے بہیو کرنا ہے، انوائرمنٹ کو کیسے مانیٹر کرنا ہے، اگر پروڈکٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے کہ وہ اسٹرائل رہے، اور اگر خدا نخواستہ پروڈکٹ انسٹرائل ہو جائے تو پیشنٹ کے لیے کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں، اس کو پتا ہونا چاہیے. جی بالکل. جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، جو لوگ اس وہاں کام کر رہے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں نا، اس کا مطلب کہ 4 اسٹیج آپ نے بتا دیے. ایک تو آپ نے انیشیل انفارمیشن کا بتایا، پھر آپ نے کہا کہ کوالیفائی کریں، اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائیں، یعنی کہ گاؤن پہننے کا طریقہ سکھائیں. اور پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کلاس بی کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا، ازیوم نہیں کرنا پڑے گا. یعنی کہ اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا، اس بندے کو، اس کو مانیٹر کرنا، اور رپورٹ دیکھنی پڑے گی کہ مائکروبیل کنٹامینیشن یا پارٹیکل کتنا وہ جنریٹ کر رہا ہے. اور پھر آپ نے بتایا کہ وہ پیریوڈیکلی مانیٹر کرنا پڑے گا کہ آپ کو اس ایریا میں جانے کے لیے، اس ایریا میں کام کرنے کے لیے. اچھا، یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے گوننگ کرنا، کہ آپ گون کیسے پہنیں گے. ہم آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کپڑے کس قسم کے ہونے چاہیے، شیڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، صاف کیسے کرنے ہیں، انٹیگریٹی اس کی کیسے چیک کرنی ہے، اور کیسے پہننا ہے اس کو، کیسے پہننا ہے، اور ایک کلاس ڈی کے لیے کون سے کپڑے چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں پروٹیکٹ کرنی ہے، کلاس سی میں کیا پروٹیکٹ کرنا ہے، ڈی سے سی میں جائیں گے تو کس طرح موو کرنا ہے، سی سے بی میں جائیں گے تو کیسے موو کرنا ہے. یہ بہت تفصیل سے گفتگو کرنے کا موضوع ہے، اور آہستہ آہستہ ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ اس کو کریں گے. دیکھیے، ہر باتیں ہر جگہ لکھی ہوئی نہیں ملیں گی، لیکن جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا ریگولیٹرز کی، سائنس کی، اس کو ہم سامنے رکھیں گے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. ہم نے پہلے بھی بتایا کہ 80 to 90% جو پارٹیکل جھڑنے کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہیومن بینگ ہے. مثلا اسکن ہے نا، تو اسکن کیا کہتے ہیں، وہ اسکن سے کیسے پارٹیکل جنریٹ ہوتا ہے؟ اسکن سے کیسے جنریٹ، اسکن سے پارٹیکل شیڈ ہو سکتا ہے. اگر اس میں سن برن ہے تو اس میں شیڈ ہو سکتا ہے. ویری گڈ. جی. اور اگر ٹیٹوز بنا رہے ہیں لوگ، جی، یا فلیکنگ اگر ہو رہی ہے تو شیڈ ہو سکتا ہے اسکن سے. تو لوگوں کو انفارم کرنا چاہیے کہ جی ہماری اسکن کی کیا صورت حال ہے. اپنے سینئرس کو پتہ ہونا چاہیے. جی، رپورٹ کرنا پڑے گا تاکہ اسی لحاظ سے کہ اسکن سے بہت سارے پارٹیکل جھڑیں گے، اور پارٹیکل یوزولی مائکروبیل کیری کر رہے ہوتے ہیں. آرگنائزیشن کلچر ایسا ہونا چاہیے کہ پرسنل رپورٹ کریں خود سے. ہاں، اب یہ مینجمنٹ کیسے کلچر ڈیولپ کرتی ہے، کیسے کوارڈینیشن شو کرتی ہے، یہ ایک للکار ہے، چیلنج ہے. خیر جی، اس پر سب کے موضوع پہ گفتگو جاری کرتے رہیں گے آسان لفظوں میں، اور آپ لوگوں کے اعتماد کا بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو. اللہ حافظ.